الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اس سے پہلے ذکر اللہ کے حوالے سے کچھ باتیں ہوئی تھیں، اگرچہ میں نے عرض کیا تھا کہ اعمال صالحہ یہ سارے ذکر اللہ میں شامل ہیں، لیکن قرآن کریم نے ان سب کے بعد الگ سے بھی ذکر اللہ کا حکم دیا ہے۔ تو ترتیب سے قرآن کریم سے ہی شروع کرتے ہیں۔ قرآن کریم کی تلاوت بھی اللہ کا ذکر ہے، اور قرآن کریم ایسی کتاب ہے کہ اگرچہ اس کا سمجھنا ضروری ہے اور اس کے پیغام پہ عمل کرنا ضروری ہے، لیکن اس کے سمجھنے اور اس کے پیغام پر عمل کرنے کے ساتھ ساتھ اس کی تلاوت بھی اس کا حق ہے۔ صرف اس کے الفاظ کا پڑھنا، بعض اوقات یہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ الفاظ پڑھنے سے کیا فائدہ ہوتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں قرآن کریم کے حقوق ارشاد فرمائے ہیں، جن میں یہ فرمایا ہے کہ اس میں تدبر کرو، غور کرو، اس کے ساتھ اس کا ایک حق یہ ارشاد فرمایا ہے کہ اس کی تلاوت کرو، اور بلکہ ساتھ یوں بھی ارشاد فرمایا کہ اسے صحیح کر کے خوبصورت انداز میں پڑھو۔ تو گویا سمجھنا، غور و فکر کرنا، پیغام پر عمل کرنا، یہ ساری چیزیں بھی بہت اہم ہیں، لیکن اس کی تلاوت کرنا، اس کے الفاظ کا پڑھنا، اس کے الفاظ کو دہرانا، یہ بھی اس کے حقوق میں شامل ہے، اور یہ بھی اللہ کے ذکر کی ہی ایک قسم ہے۔ اور بلکہ قرآن کریم کی تلاوت جو ہے یہ رمضان کے ایام میں تو خاص عمل ہے، لیکن ویسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خود اس کی تلاوت ثابت ہے، اور جبریل امین کے ساتھ اس کا دور ثابت ہے۔ صحابہ کرام کے معمولات میں قرآن کریم کی باقاعدہ تلاوت شامل ہے، اور صحابہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ان کی تہجد کی نمازوں میں، صبح میں خاص طور پر تلاوت قرآن کریم کا معمول تھا۔ تو بہرحال قرآن کریم کی تلاوت اس کا ایک مستقل حق ہے، اگرچہ تدبر، غور و فکر بھی اس کا حق ہے، لیکن تلاوت مستقل حق ہے، اور تلاوت میں بھی صحیح تلاوت، اس کے حروف کی ادائیگی صحیح ہو، اور اسے بطور اللہ کا پیغام اور اللہ کے الفاظ پڑھا جائے، اس کے احترام کے ساتھ بھی اور اسے درست کر کے بھی۔ امت میں ہمیشہ سے یہ معمول رہا ہے کہ بچپن سے ہی قرآن کریم کی تصحیح کروائی جائے اور اسے صحیح پڑھنے کی عادت ڈالی جائے، بچوں کو سکھایا جائے، لیکن موجودہ زمانے میں بہت سی کوتاہی اس حوالے سے ہو رہی ہے کہ قرآن کریم کے الفاظ اور اس کے صحیح کر کے سکھانے کا معمول ختم ہوتا جا رہا ہے۔ ظاہر ہے جو آدمی قرآن کریم کو صحیح طور پر، اس کے حروف کو صحیح طور پر نہیں پڑھ سکتا، پھر اس میں غور و فکر کرنا اور اس کے پیغام کو سمجھنا، یہ تو اس سے اگلا مرحلہ ہے۔ بہرحال آج کی اس نشست کا حاصل یہ ہے کہ سارے حقوق کے ساتھ ساتھ قرآن کریم کے الفاظ کو صحیح کر کے ادا کرنا اور اپنی زندگی کا معمول بنانا، اور یومیہ قرآن کی تلاوت کا معمول بنانا، یہ اس کا حق ہے اور تقرب الہی کا ذریعہ ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ کوئی بھی بندہ اللہ کا قرب اس چیز سے زیادہ نہیں حاصل کر سکتا جو چیز خود اللہ سے نکلی ہے، یعنی کلام الہی، یعنی اللہ کا سب سے زیادہ قرب حاصل کرنے کا ذریعہ قرآن کریم کی تلاوت۔